آزادی کے لیے متوجہ کیا، محبین وطن ہر محاذ پر چاق و چوبند ہو گئے اور اپنے بادشاہ کو تقویت پہنچانے کے لیے ہندوستان کے گوشے گوشے سے سرگرم مجاہدین کی ٹولیاں دارالسلطنت پہنچنے لگیں۔ اسی دوران علامہ فضل الحق خیرآبادی نے اپنا وہ معرکۃ الاعراف فتویٰ قوم کے سامنے پیش کر دیا، جس کے باعث مجاہدین آزادی ہر زاویے سے تیار ہو گئے۔ اب مولانا عبدالشاہد خان شروانی اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں اقتباس کہ جنرل بخت خان علامہ فضل الحق سے ملنے پہنچے۔ مشورے کے بعد علامہ نے آخری تیر ترکش سے نکالا۔ بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں علماء کرام کے سامنے ایک مدلل تقریر فرمائی اور استفتاء بھی پیش کیا، جس پر مفتی صدر الدین آزوردہ دہلوی، مولوی عبدالقادر قاضی فیض اللہ دہلوی، مولانا فیض احمد بدایونی، ڈاکٹر مولوی وزیر خان اکبر آبادی، سید مبارک شاہ رامپوری وغیرہ نے دستخط کیے۔ اس فتویٰ کے اور بھی بہت سارے لوگ، اس فتویٰ کے شائع ہوتے ہی ملک میں شورش بڑھ گئی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ دہلی میں 90,000 مجاہدین یعنی سپاہ جمع ہو گئی۔ تاریخ عروج سلطنت انگلیشیہ ذکاء اللہ دہلوی کا حوالہ ہے، باقی ہندوستان میں بھی صفحے 215 پر عبدالشاہد خان نے اس کو تحریر کیا ہے۔ علامہ فضل الحق خیرآبادی کی ولادت 1797 عیسوی کو خیرآباد ضلع سیتاپور میں ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیمات سے فراغت کے بعد علوم عقلیہ کی تحصیل کے لیے خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ سراج الہند علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تفسیر، حدیث، فقہ، کلام میں ید طولہ حاصل کر کے دستار اور سند سے نوازے گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کی وہ زبردست شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کو سب سے پہلے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ یہ فتویٰ دینے کا جو انداز تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ نقطہ آغاز تو حضرت مجدد الفسانی کر گئے تھے، اشارہ دے دیا تھا، لیکن بعد میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو ایک فتویٰ ہی مکمل طور پر انہوں نے پیش کیا۔ اس فتوے کے اثرات ان کے شاگردان رشید کے حوالے سے ایسے منظم اور مترتب ہوتے رہے کہ 90,000 فوج جمع ہو کر کے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن شومی قسمت کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن، یہ ہمیشہ رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے یہ جنگ ناکامی کے مقام کو پہنچ گئی۔ بہرحال علامہ فضل الحق خیرآبادی نے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مستند اور معتبر شاگرد ہیں اور ان کے یہاں علوم اور فنون کی تعلیم حاصل کی، لیکن جہاں تک علم فلسفہ اور منطق کا تعلق ہے وہ خود اپنے والد علامہ فضل امام سے استفادہ کیا، جو منطق و فلسفے کے علاوہ ریاضی اقلیدس کے امام و مجتہد تھے۔ علامہ فضل الحق خیرآبادی اس قدر ذہین و فطین تھے کہ 1808 عیسوی میں صرف 13 سال کی عمر میں جملہ علوم مروجہ کی تحصیل فرمائی اور درس و تدریس کے مسند پر جلوہ افروز ہوئے۔ علامہ یگانہ روزگار عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے اور مجاہد اسلام بھی۔ علمی دنیا میں آپ کا خط اتنا بلند تھا کہ انہیں محفل علماء کی شمع فروزاں کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ آپ صرف ایک نکتہ رس اور دقیقہ سنج مدرس ہی نہیں تھے، بلکہ ایک صاحب طرز ادیب اور قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ عربی ادب میں آپ کا شاہکار مرثیہ الثورۃ الہندیہ کے نام سے شائع ہو کر اہل دل کو خون کے آنسو رلا چکا ہے۔ اس مرثیے میں 1857 کے قیامت خیز ہنگامے کے بعد ہونے والے مظالم اور انگریزوں کی ستم ظریفی کا دلسوز اور رقت انگیز بیان کیا گیا ہے، جسے علامہ کا زندہ جاوید کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔ علامہ فضل الحق خیرآبادی کی ابخریت کا اعتراف کرتے ہوئے سر سید احمد خان رقم تراز ہیں کہ مولانا مولوی فضل الحق خیرآبادی مولانا فضل امام کے خلف رشید ہیں۔ زبان قلم سے ان کے کمالات پر نظر کر کے فخر خاندان لکھا ہے۔ جمیع علوم و فنون میں یکتا روزگار ہے۔ علماء اثر بلکہ فضلائے دہر کو کیا طاقت ہے کہ اس گروہ اہل کمال کے حضور بساط مناظرہ آراستہ کر سکیں۔ بار بار دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو یگانہ روزگار سمجھتے تھے
جب ان کی زبان سے ایک حرف سنا دعوی کمال کو فراموش کر کے نسبت شاگردی کو اپنا فخر سمجھنے لگے۔ تذکرہ اہل دہلی سر سید بہوالہ ماہنامہ خاری۔ بہادر شاہ ظفر اور علامہ فضل حق قیراوادی کے روابط کے سلسلے میں پروفیسر خلیق احمد نظامی کا یہ اقتباس اہمیت کا حامل ہے کہ اقتصادی اعتبار سے بھی یہ حقیقت فراموش نہیں کی جا سکتی کہ ہندوستانی سپاہ جو بہادر شاہ کے گرد جمع ہو گئے تھے سخت ترین مالی دشواریاں پیش آ رہی تھیں اور آئے دن فوج کے ضروری اخراجات کے لیے روپیہ خرچ لینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایسی صورت میں کوئی فوج بے فکری کے ساتھ کام نہیں کر سکتی تھی۔ منشی جیون لال نے اپنے روز نامچے میں بہادر شاہ اور مولوی فضل حق کی گفتگو نقل کی ہے۔ بہادر شاہ نے جب مولوی صاحب کو حکم دیا کہ اپنی افواج کو لڑانے کے لیے جاؤ اور انگریزوں کے خلاف لڑا دو، غدر کی صبح و شام صفحہ 220، اور اس کا یوں سمجھیے کہ 1857 کا تاریخی روز نامچہ مؤلفہ خلیق احمد نظامی۔ علامہ فضل حق قیراوادی کے نزدیک تحریک آزادی 1857 کے کچھ عوامل کار فرما تھے جن کی بنا پر مجاہدین کفن بردوش میدان عمل میں نکل آئے۔ علامہ نے اپنی داستان اسیری میں اختصار کے ساتھ ان عوامل کی نشاندہی کچھ اس طرح کی ہے۔ نمبر 1، انگریزوں نے دینی مدارس ختم کرنے کے لیے جگہ جگہ اپنے اسکول کھول چکے ہیں۔ 2، ملک کی تمام پیداوار کو خرید کر اجناس کی قیمت اور اس کی سپلائی پر اپنی اجارہ داری قائم کی ہے تاکہ رعایا ان کی دست نگر بن جائے۔ 3، مسلمانوں کو سنت ابراہیمی سے روکنے اور پردہ نشین خواتین کا پردہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ 4، فوج میں مسلمانوں کو خنزیر کی چربی والے کارتوس اور نان مسلم کو گائے کی چربی والے کارتوس دیے گئے جو دونوں کے لیے دشوار العمل تھے۔ تکملہ باغی ہندوستان صفحہ 412۔ انہی مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر علامہ فضل حق قیراوادی کے دل کے کسی گوشے میں بھی انگریزوں سے محبت اور ہمدردی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، بلکہ علامہ اپنی کتاب قصائد فتنۃ الہند صفحہ 448 میں کچھ اس طرح اظہار کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ ان انگریزوں کی محبت کفر ہے۔ کسی بھی حق پرست انسان کو اس میں شبہ نہیں ہو سکتا نصارہ سے محبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے، جبکہ یہ لوگ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں جن کے طفیل یہ ارض و سما پیدا کیے۔ باغی ہندوستان صفحہ 413۔ جنگ آزادی کی ابتدا مئی 1857 میں ہوئی تھی۔ اس وقت علامہ فضل حق قیراوادی الور میں مقیم تھے۔ انہیں خاص طور پر بہادر شاہ ظفر کی طرف سے دہلی بلایا گیا، اس لیے کہ علامہ کے ساتھ ان کے گہرے مراسم تھے۔ علامہ کے یہ الفاظ ہیں: وَإِذَا كَانَ فِي دَهْلِي كَثِيرٌ مِّنْ عَيَالِي وَأَهْلِي وَمَعَ ذَلِكَ كُنْتُ مَدْعُوًا وَكَانَ الْفَلَاحُ وَالْإِفْلَاحُ مَرْجُوًا وَالْفَرْجُ وَالْفَرْحُ مَظْنُونًا۔ ترجمہ ہے کہ چونکہ دہلی میں میرے بہت سارے اہل و عیال تھے، اس کے باوجود مجھے بلایا بھی گیا اور کامیابی و کامرانی کی قوی امید رکھی۔ باغی ہندوستان۔ تکملہ باغی ہندوستان کے مرتب کے بموجب اس دور کے روز نامچوں سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ شریک دربار ہوتے رہے اور اپنے مشوروں سے رہنمائی بھی کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ علامہ ایسا مفکر اور صاحب الرائے ہی علامہ جیسا مفکر اور صاحب الرائے ہی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکتا تھا، اور یہ بھی امر مسلم ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے والی فوج وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک دانشور کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ علامہ فضل حق قیراوادی کی جنگ آزادی میں شرکت کے سلسلے میں کچھ تاریخ ساز مورخین نے غیر متحقق باتیں بھی لکھی ہیں جن کا مدلل محاکمہ کیا جا چکا ہے، جس کا تذکرہ طوالت کا باعث ہوگا۔ اسی طرح انگریزوں کے مخبر تراب علی نامی کی رپورٹ مورخہ 24 اگست سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قلعے کے جنگی مشاورتی کونسل کے ممبر بھی تھے۔ انگریزوں کے جاسوس گوری شنکر نے 28 اگست 1857 کی رپورٹ میں لکھا تھا
کہ مولوی فضل حق جب سے دہلی آئے ہیں شہریوں اور فوج کو انگریزوں کے خلاف اکسانے میں مصروف ہیں۔ حوالہ مذکور۔ عبد المالک مصباحی رقم طراز ہیں کہ علامہ فضل حق خیرآبادی کو دہلی اور اودھ وغیرہ کی انقلابی سرگرمیوں کی پاداش میں 30 جنوری 1859 میں گرفتار کر کے لکھنؤ میں قید کیا گیا تھا۔ 12 فروری 1859 میں کیپٹن ایف اے کی کورٹ میں مقدمہ شروع ہوا، جسے بعد میں جوڈیشل کمشنر اودھ مارچ کیمبل کی رپورٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ 14 مارچ 1859 کو کورٹ نے علامہ کو مجرم قرار دیتے ہوئے جو فیصلہ سنایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ 1857-58 میں بغاوت کی سازش اور ایسے اصولوں کی اشاعت کی جس سے قتل کے امکانات پیدا ہوئے۔ 4 مارچ مجرم کو عمر قید بعبور دریائے شور یعنی کالا پانی بحیثیت قیدی سرکار انگلیشیہ اور ضبطی جائیداد کی سزا دی گئی۔ لکھنؤ 4 مارچ 1859 جنگ آزادی اور وطن کے جانباز صفحہ 107۔ قائد مجاہدین آزادی خاتم الحکمہ مجاہد جلیل علامہ فضل حق خیرآبادی، جنہوں نے نہایت علمی اور تقریباً تحقیقی 17 کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں، 1 سال 9 ماہ 19 دن جزیرہ انڈمان میں سیاسی قیدی رہ کر 20 اگست 1861 عیسوی میں 12 صفر المظفر 1278 کو جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ کے رفیق دیرینہ مرزا غالب، دیکھیے مرزا غالب کا نام میں یہاں اس لیے لے رہا ہوں کہ علامہ فضل حق خیرآبادی کے جو ساتھی تھے ان ساتھیوں میں علامہ مفتی آزردہ بھی تھے اور مرزا غالب بھی تھے، اور مرزا غالب کسی کو استاد ماننے سے کبھی انہوں نے اپنی جرت نہیں دکھائی، مگر علامہ فضل حق خیرآبادی کے سامنے انہوں نے بالکل یوں طریقہ اختیار کیا کہ دیوان غالب میں علامہ فضل حق خیرآبادی کے کہنے پر 2/3 کلام کو انہوں نے نکالا۔ اب جو دیوان غالب ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ 1/3 دیوان ہے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ فضل حق خیرآبادی جیسا عالم جلیل، مفتی بے بدل اور شاعر بے بدل، پورے ہندوستان میں اتنا بڑا عالم، شاعر اور ادیب اور مفتی موجود ہی نہیں تھا۔ اس لیے ان کے فتویٰ جو انہوں نے فتویٰ تیار کیا تھا، اس فتویٰ پر 38 سے زائد مفتیان کرام نے دستخط فرما دیے جامع مسجد دہلی میں، تو 38 مفتیان کرام کی تائید ان کو حاصل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتاوے کا بنیادی جو ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ ایمانی نقطہ نظر سے، اسلامی نقطہ نظر سے ایک مومن کو اس کے فرائض یاد دلانے والا ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا علامۃ الدہر ہی یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ تو مرزا غالب نے جب علامہ کے انتقال کی خبر سنی تو شیخ لطیف احمد بلگرامی کے نام اپنے خط میں لکھا۔ کیا لکھا؟ اقتباس ہے خط کا کہ کیا لکھوں اور کہوں، نور آنکھوں سے جاتا رہا دل سے سرور، ہاتھ میں راشا تاری ہے کان سماعت سے آری ہے، فخر ایجاد و تکوین مولانا فضل حق ایسا دوست وصال پا جائے، غالب مردہ نیم جاں زندہ رہ جائے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ اردو معلیٰ صفحہ 32۔ بہرحال میں آج کے اس اہم اجلاس میں اس ناچیز کو مدعو کرنے پر ذمہ داران ارباب حل و عقد اور ان کے اعوان و انصار کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے چند کلمات پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور پھر مزید میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر عالی وقار کو میں مبارکباد دیتے ہوئے 1-2 شعر عرض کروں گا کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، درویش خدا مست
ارے بھائی حیدرآباد تک ہی کیوں محدود رہے؟ الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے، اور اس ملک ہندوستان میں باصلاحیت رہنماؤں کی کمی ہے، تو اگر وہ یہاں سے دوسرے خطے میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے قانونی کیا پابندی ہے؟ ایک ماہر قانون کے دائرے میں رہ کر جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے۔ درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ گھر میرا نہ دلی، نہ صفاہاں نہ سمرقند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں دیوان، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں کیوں ناخوش ہیں؟ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا خن۔ تو یہ بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ پھر ایک بار ارباب حل و عقد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں اس بہترین سیمینار کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار، اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔